یہ کر رہے ہیں، یوپی میں 11 جگہوں پر کر رہے ہیں، وہاں پر کوشش یہ کرتے ہیں کہ والدہ کے ساتھ والد بھی تشریف لائیں، وہ قابل غفلت میں نہ رہیں کہ ان کے بچے کہاں جا رہے ہیں، سارا بوجھ جو ہے وہ والدہ کے اوپر ہے۔ تو یہ مہربانی کر کے جب اگلی میٹنگ ہو تو کوشش یہ کریے، جیسے لڑ بھڑ کے آپ دوسری چیزوں سے منوا لیتی ہیں نا، اسی طرح سے آپ ان کے والدوں سے لڑ بھڑ کے ان کو بھی یہاں لے کے آئیں، اور بچوں سے یہ کہنا ہے تو ضد کر کے اپنے والد کو ان میٹنگز میں لے کے ضرور آنا، تاکہ پوری اٹینڈنس ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہو سکے کہ یہ جو میٹنگز رکھی گئی ہیں اس کا ایک مقصد ہے بیٹا، وہ مقصد یہ ہے کہ تم لوگ سب 12 سے 14 سال کا سفر طے کر کے یہاں تک پہنچے ہو کہ نہیں؟ آپ بتائیے، آپ لوگ یہاں پر ہیں، زیادہ تر بچے جو ہیں یہاں پر لوور نرسری میں آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ اب یہ وہی بچے جو ہیں وہ 10ویں میں پہنچے ہیں، اور کچھ بچے جو ہیں 12ویں میں پہنچے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جی وہ دن یاد کریے جب یہ بچے جو تھے وہ آپ ان کو لوور نرسری میں لے کے آئے تھے، تو آپ نے کوئی خواب دیکھا ہوگا کہ نہیں دیکھا ہوگا؟ کچھ بھی دیکھا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ محلے کا بچہ ایک اچھے اسکول میں جاتا ہے، ہمارا بھی بچہ جائے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ آپ کا پڑوسی جو ہے وہ انجینئر ہے، آپ کا بچہ بھی انجینئر بنے، ایسا سوچا ہوگا کہ نہیں سوچا ہوگا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ راستے میں ایک بڑا گھر پڑتا ہے، آپ کا بھی ایک دن ایک بڑا گھر ہو۔ یہ سب چیزیں خواب دیکھی تھی کہ نہیں دیکھی تھی؟ ہر آدمی دیکھتا ہے، ہمارے والدین نے بھی بچپنے میں یہی خواب دیکھے ہوں گے، ہم نے بھی یہی خواب آتے جاتے دیکھے تھے، مگر یہ خواب جو ہے پورا کرنے کے لیے ایک سفر طے کرنا پڑتا ہے، وقت صرف کرنا پڑتا ہے، ٹائم کے ساتھ ساتھ محنت کرنا پڑتی ہے، اور اس چیز کو کامیاب بنانے کے لیے بچے، والدین، ٹیچرز، اسکول کا مینجمنٹ، یہ سب جو ہیں وہ ساجھ دار ہوتے ہیں۔ کہیں سے بھی کمزوری رہ جائے گی تو بچے اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ دنیا میں آپ کچھ بھی کام کریے، آپ کو اس کا فائدہ، نقصان، صحیح غلط جلدی سمجھ میں آ جائے گا۔ بچوں کی کیریئر بنانے کا جو کام ہے، ان کو ابتدائی اسٹیج سے، لوور نرسری سے لے کے اور ان کو جاب دلانے تک کا جو سفر ہے وہ سب سے مشکل سفر ہے، جس کو ہم لوگ عام طور سے بہت آسان سمجھتے ہیں۔ اس سفر میں اگر ہم میں سے کسی کو کی بھی کوتاہی رہ گئی تو ہم اپنے بچے کو کامیاب نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلے تو یہ چیز آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ اب یہ بچے الحمدللہ، اگر یہی بچے ابتدائی کلاس میں ہوتے تو ہم دوسری بات کر رہے ہوتے۔ اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے ہم آپ سے جو بات کریں گے اس کو کوشش کریے، اگر سمجھ جائیے گا تو ہم سب کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ ہے یہ کہ دیکھیے، ایک پڑھائی ہو رہی ہے کہ جو ہم پڑھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، بستہ لے کے آتے ہیں اسکول، ایک ہمیں رپورٹ کارڈ ملتا ہے، رپورٹ کارڈ لے کے گھر جاتے ہیں، اچھے مارکس ملتے ہیں، شاباشی ملتی ہے، خراب مارکس ملتے ہیں، کچھ ہمیں برا بھلا کہا جاتا ہے، اور پھر ہم سو جاتے ہیں۔ پڑھانے کا مقصد جو ہے خاص طور سے ان بچوں کا، آپ کے بچوں کا، ہمارے بچوں کا، یہ نہیں ہے قطعی کہ یہ بچے جو ہیں وہ یہاں پر بستہ لٹکا کے آئیں اور ایک کاغذ کا رپورٹ کارڈ لے کے گھر چلے جائیں جس کے اوپر کوئی مارکس رنگ لکھے ہوں اور وہ سبب بنے ان کو شاباشی دینے کا یا ان کو جو ہے وہ مذمت کرنے کا۔ اصل میں مقصد یہ ہے کہ ان میں سے ہر بچے کو ہمیں کل کے لیے تیار کرنا ہے، اس لائق بنانا ہے کہ یہ 2 پیسہ کمانے لائق بن سکے۔ ابھی جو خواب کی بات ہوئی تھی، اگر یہی بچے BA کر لیں، MA کر لیں، کوئی بھی ڈگریوں پر ڈگریاں حاصل کر لیں، سرٹیفکیٹ سے سرٹیفکیٹ حاصل کر لیں، اور اگر فرض کریے 2 پیسے کمانے لائق نہیں بنے، تو جو خواب کی بات ہوئی تھی وہ پورا کر سکتے ہیں؟ بتائیے، کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو بچوں کر سکتے ہو تم لوگ؟ نہیں کر سکتے۔ پھر یہ بتائیے کہ اگر ہم بیمار پڑتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور ڈاکٹر جو ہے وہ ہمیں ایک نسخہ لکھ کے دیتا ہے، تو ہم ٹھیک صرف نسخہ لکھنے سے ہو جاتے ہیں یا اس کے علاوہ کسی اور چیز سے ٹھیک ہوتے ہیں؟ بتاؤ بیٹا۔ اگر ڈاکٹر کے پاس جائیں، بیمار پڑیں اور نسخہ لکھ کے دے دے اور نسخہ ہمارے سرانے رکھا رہے، تو ہم کامیاب ہو جائیں گے یا ٹھیک ہو جائیں گے؟ کیا کرنا پڑتا ہے بتاؤ۔ دوائی لینی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دوائی خریدنی پڑتی ہے، صحیح دوائی خریدنی پڑتی ہے اور اس کو کھانا پڑتی ہے، جبھی تو ہمارے اندر تبدیلی آئے گی۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ تو
اسی طرح سے یہ ہے کہ یہاں پر ٹیچرز محنت کر رہی ہیں. نثار میم نے بھی آپ کو بتایا, شبانہ میم نے بتایا, نوری صاحب نے کچھ آپ کو بتایا ہوگا. یہ سب لوگ ایک اس میں لگے ہوئے ہیں کہ بچوں کا مستقبل جو ہے بنے. تو اگر آپ کو بتایا جا رہا ہے, بچوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم جو ہے پولیٹیکنک ایگزام میں بیٹھو اور وہی تمہارے لیے ضروری ہے, اور تم جو ہے یہ اس کے اوپر کل نہیں ہم تو جو ہے بی کام کریں گے, تو ڈاکٹر کے ساتھ کبھی ضد کی ہے تم نے کہ اس نے تمہیں دوائی لکھی ہو فرض کریے ایسپرین, آپ کہ نہیں ایسپرین نہیں ہم تو یہ دوائی کھائیں گے, کبھی ایسی ضد کی ہے ڈاکٹر کے ساتھ؟ نہیں کی ہے نا. تو یہ چیز سمجھنے کے لیے اب جو کیریئر کاؤنسلنگ ہے, یہ سیشن جو ہیں اس میں آپ کو بھی بتایا جائے گا. بھلے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے, ہم اپنے بچے کو دکھانے لے جاتے ہیں ڈاکٹر کی یہاں, ہم کوئی ڈاکٹر خود نہیں ہوتے ہیں, مگر جو ڈاکٹر لکھتا ہے اتنی سمجھ رکھتے ہیں کہ اسے 3 بار کھلانا ہے اور یہی گولی کھلانا ہے, کوئی اور گولی نہیں کھلانا, یہی تو ہوتا ہے نا. اسی طرح سے ان کے کیریئر کے بارے میں بھی یہاں جو بتائی جا رہی ہیں چیزیں, وہ یہ قطعی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو وہ چیز آنا ہے. صرف آپ کو نگرانی کرنا ہے, ان کی تربیت کرنا ہے, اور یہ دیکھنا ہے کہ جو ان کو ان کے ایکسپرٹس, ان کے ٹیچرز, پرنسپلز, یہاں کے لوگ ان کو جو چیزیں بتا رہے ہیں اس چیز کو یہ پوری طرح سے استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. اگر نہیں کر رہے ہیں تو پھر یہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. اور منزل تک اتنی محنت کرنے کے بعد, آپ نے محنت کی, انہی نے محنت کی, ہم لوگوں نے محنت کی, ٹیچرز نے محنت کی, اور اس کے بعد اگر ان کو ہم کچھ کامیابی کے راستے پر چلا کے 2 پیسے کمانے لائق نہیں بنا سکتے ہیں, تو پھر پورا پروجیکٹ جو ہے وہ فیل ہے, پورا ہم لوگوں کا کام فیل ہے. تو جس بات کی طرف اتنی ترغیب باندھنے کے بعد متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں 2 چیزیں. یہ بچے جو ہیں بورڈ کے ایگزام میں, بورڈ کے ایگزام میں اگر کمزوری ان کے اندر کوئی بھی رہ گئی بچوں تمہارے اندر, تو وہ چیز جو بھی ہے اب آج سے سمجھ کے پڑھو, رٹ کے نہ پڑھو. کہ تم نے کہا 5 امپورٹنٹ کوئسچن میں ہمیں بتا دیے جو ہر سال آتے ہیں, اس میں 3 آ جائیں گے, تمہاری فرسٹ ڈویژن آ جائے گی. آج کل فرسٹ ڈویژن کوئی معنی نہیں رکھتی. معنی یہ رکھتا ہے کہ ہر آپ اچھی جگہ پہ جائیے گا. شبانہ میم سے, دیگر ٹیچر سے کہتے ہیں, یونیورسٹیز ہیں جن کے آفرز موجود ہیں کہ وہ ٹیسٹ لیتے ہیں. ایک بار وہاں بنگلور میں عظیم دیو جی یونیورسٹی ہے, آپ کو بی کام کرنا ہے, بی اے کرنا ہے, بی ایس سی کرنا ہے, ہائیبریڈ کورسز ہیں کرنا ہے, آپ ضرور کریے. کمپٹیشن ہوگا, کریے گا, ہر چیز فری. اور A کلاس یونیورسٹی ہے, وہاں پر یونیورسٹی میں جانے کے بعد آپ کو پھر پیچھے مڑ کے دیکھنا نہیں ہے. آپ ہی یہاں کے اسکول کی بچی جو ہے اور بچیاں اچھا کر رہی ہیں, دہلی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں, جامعہ میں پڑھ رہی ہیں, AMU میں پڑھ رہے ہیں. مگر ایک سب اسٹینڈرڈ کالج میں آپ چلے گئے, اگر 12واں پاس کر کے آپ نے صرف کہا اماں سے کہ آپ BA کر رہے ہیں, بی کام کر رہے ہیں, آپ سے 2 سوال پوچھے گئے, آپ دونوں میں سے کوئی سوال کا جواب نہیں دے سکے, تو کیا یہ کامیابی ہے؟ بتائیے. تو بیٹا اپنے آپ کو جو ہے وہ اس طرف سے تھوڑا سا ہٹاؤ. سب سے پہلے جو 12ویں بچے ہیں وہ جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا, ٹھیک ہے. اب جو وقت ہے اس کو ضائع نہ کرو, جتنا پڑھو سمجھ کے پڑھو, رٹ کے نہ پڑھو, تاکہ ایک اچھے نمبروں سے یہاں سے پاس ہو. دوسری تیاری جو ساتھ ساتھ کرنا ہے کہ 12ویں کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے, تو شبانہ میم سے کہیں گے وہ اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے, جیسے پہلے لسٹ بنتی تھی کہ ہر بچے سے پوچھا جائے گا. اچھا وہ والی بات نہیں ہوگی 12ویں بچوں, سن لو جو 12ویں میں کتنے بچے ہاتھ اٹھائے, بس اتنے سے آئے نہیں باقی بچے. اوپر اٹھاؤ, 5-6 بچے بس. پیچھے آواز سنائی دے رہی ہے؟ یہ دیکھیے, ان کو سنائی نہیں دینا فرق ہے کہ نہیں ہے. 12 کے بچے تو کتنے ہاتھ اٹھائیں, کتنے بچے اسے دیکھیے, تو بہت کم بچے آئے. 12 کے پیرنٹس کتنے ہیں یہاں پر؟ تو ہم 12 کی 10 کی بات کر کے جتنے ہیں ان کے لیے ہم بات کر رہے ہیں. تو اب یہ چیز ڈیسائیڈ کرنا ہے ساتھ ساتھ اچھی پڑھائی کے ساتھ کہ آپ اچھے نمبروں سے پاس ہوئیے. مگر یہ چیز شبانہ میم کے پاس آ جانا چاہیے کہ آپ لوگ 12 کے بعد کرنا کیا چاہتے ہیں. صرف ایک 1 پوائنٹ پروگرام ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کو امپلائبل بنانا ہے.
اگر آپ کے لائق اتنی صلاحیت ہے آپ میں کہ آپ جو ہے وہ آئی ایس بنیے گا، ضرور بنیے، مگر آپ کا یہ دیکھا جائے گا کہ آپ آئی ایس بننے لائق ہیں بھی کہ نہیں ہیں. ہم یہ ٹھان لیں کہ ہم آئی ایس بنیں گے مگر ہم نہیں اس لائق ہیں. ہم سے کوئی کہے بھائی صاحب آپ آئی ایس بننے لائق نہیں ہیں، آپ کیوں خواب دیکھ رہے ہیں، آپ اس سے اچھا یہ کر لیے، تو ہم ان کی بات کو مانیں گے. ریئلسٹک ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. خواب دیکھنا ریئلسٹک اگر ہے تو بہت اچھا ہے. اگر ہم یہ چیز کر رہے ہیں کہ ہمیں میتھس میں کمزور ہیں اور ہم کہیں انجینئر بنیں گے، نہیں بن سکتے. بایولوجی میں کمزور ہیں، ہم کہیں ہم ڈاکٹر بنیں گے، نہیں بن سکتے. تو لہٰذا ہمیں اپنے اور یہ سب چیز سمجھنا کہ اگر ہم میتھس میں اچھے نہیں ہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ بھی غلط ہے. ہر بچے کی ایک صلاحیت ہوتی ہے اور اس صلاحیت سے متعلق ایک کورس اویلیبل ہے اور اس کورس سے اویلیبل ایک اچھی یونیورسٹی، اچھا انسٹیٹیوٹ اویلیبل ہے. آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ آپ کے پاس ایسی صورتیں اویلیبل ہیں یہاں پر فراہم کی جائیں گی. اگر نہیں ہے آپ کو نام کرنا ہے اور ریئلسٹکلی یہ بتانا ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے. اس حساب سے آپ کو اسسمنٹ ہوگا آپ کا. اگر آپ صحیح معنی میں سمجھے جائیں گے کہ وہ چیز پرسو کر سکتے ہیں تو آپ کو پوری سپورٹ جیسے ابھی تک دی گئی آگے بھی دی جائے گی تاکہ آپ اس چیز کو آگے کر سکیے. مگر ایک چیز کا کھانا اب ہم لوگ یہاں نہیں ہے کہ صرف پڑھنے کے لیے پڑھنا. یہ سب یہاں سے اٹھے تھوک کے حساب سے سب نے کہا کہ ہم جو ہے بی کام میں ایڈمیشن لیں گے. اس کے بعد ہم نے کہا کہ آپ جو ہے وہ آئی ٹی آئی میں جا کے کوئی کورس کریے تاکہ آپ دو پیسہ کمانے لائق بن سکیے. سب نے جو ہے وہ بنا سوچے سمجھے کورس میں ایڈمیشن لے لیا. سرٹیفکیٹ لے کے ان سے اگر کمپیوٹر آپ کو آتا ہے، ہاں آتا ہے، چلیے بیٹھ کے کام کریے. نہیں ابھی ہمیں پریکٹس نہیں ہے تو یہ نہیں بیٹھے. اگر آپ کو کوئی چیز کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، کوئی چیز سکھائی جا رہی ہے تو آپ اس میں مہارت حاصل کریے بیٹا. پیسہ ٹائم جو سب ہو رہا ہے وہ صرف اس کے لیے نہیں ہوتا کہ دکھاوا کرنا ہے. مقصد آپ اپنے دماغ میں باندھ لیجیے. جو 10th بچے ہیں ان کے پاس 2 سال ہیں، ان کے ساتھ اور محنت کریں گے، ان کے پاس گنجائش ہے. اور خاص طور سے جو بچے 10th 12th پاس کر کے نکل رہے ہیں وہ اس چیز کو پکی طرح سے سمجھ لیں کہ ہم لوگوں نے ٹھیک ہے آپ ہم سے رابطہ توڑ لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے پاس ہم جائیں گے نہیں تو یہ بتائیں گے کیا. مگر کوشش ہم پوری یہی کریں گے کہ آپ میں سے جو 12th پاس کر کے بچے نکل رہے ہیں وہ 2 پیسہ کمانے لائق بنے اور اس طرح کا کوئی کورس کریں جو ان کو روٹی روزگار سے جوڑ سکے. تو لہٰذا جو پیرنٹس یہاں پر اویلیبل ہیں ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ بچوں کو تیار کریے تربیت کے ساتھ کہ وہ روٹی روزگار سے جڑ سکیں. صرف پیپر کی ڈگریاں اکٹھا نہ کریں. 3 سال میں بی کام بی ایس کرنے کے بعد کچھ نہیں بچہ کر سکتا ہے تو بیکار ہے. 12th کے بعد بہت سارے ایگزامس ہیں، کلرکل گیٹ کے ایگزامس ہیں، پولیس سروسز میں ایگزام نکلتے ہیں، بہت سارے ویلیوز ہیں مگر محنت کرنا پڑتی ہے اور بچے کو اس کے لیے تیار کرنا. اب مخاطب ہوں گے ہم 10ویں کے بچوں کے لیے. تمہارے لیے یہی سب چیزیں تمہارے لیے بھی اپلائی ہوتی ہیں. صرف تم میں اور 12ویں لوگ میں ایک فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ تم لوگوں کے پاس 2 سال ہیں. ان 2 سالوں میں تمہیں تیاری کرنا ہے. 2 سال تمہیں اب جو 10th کے بعد 10th میں پوری محنت کے ساتھ اچھی طرح سے پڑھو. سائنس پڑھنا ہے تو تمہیں اس کے لیے فراہم کیا جائے گا. یہاں کالج میں ہوگا، کسی اور اسکول میں کرایا جائے گا. کامرس پڑھنا ہے مگر ہر چیز سمجھ کے پڑھو اور اپنی صلاحیتوں کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کرو. ہر آدمی ڈاکٹر انجینئر نہیں بن سکتا ہے. جو بھی تمہارے اندر صلاحیت ہے اس صلاحیت کو دیکھتے ہوئے تمہارا مستقبل تیار ہو سکتا ہے، مستقبل میں اچھا کر سکتے ہو. دنیا میں آج کل کے زمانے میں اتنے پروفیشنز موجود ہیں کہ تمہاری جو صلاحیت ہوگی مگر تمہیں اس میں محنت کر کے ایکسل کرنا پڑے گا. اگر ایک پلمبر بھی ہے اور اس کو کام اگر اچھا آتا ہے تو وہ پلمبر کے پیچھے ہم ناچتے رہتے ہیں، وہ ملتا نہیں. وہ کہتا ہے کہ ہم 1 ہفتے بعد آئیں گے، ہمارا کام لگا ہوا ہے اور وہ بہترین پیسے پیدا کر رہا ہے. اے سی میکینک یہی آئی ٹی آئی سے پاس کیے ہوئے ایسے لوگ ہیں. آپ لوگ ملاحظہ فرمائیں کہ اس وقت وہ اپنا بزنس کر رہے ہیں اور ان کے انڈر میں 10 ٹیکنیشینس کام کر رہے ہیں. گورنمنٹ کے ٹھیکے لیتے ہیں، کام کرتے ہیں. تو بیٹا کوئی چیز چھوٹی بڑی نہیں ہوتی ہے، کوئی چیز جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے. ہر چیز ڈپینڈ کرتی ہے کہ تمہیں اپنی صلاحیت کو جانو. اس صلاحیت کو جانتے ہوئے ایسا کورس چنو کہ جو تمہیں اچھا لگے اور جس میں تم آگے بڑھ سکتے ہو. محنت کر کے تم وہاں تک پہنچو گے تو لازم کامیاب ہو گے. اگر صرف تم خانہ پوری دکھانے کے لیے کرو گے، کسی نے پوچھا کیا کر رہے ہیں، بی کام کر رہے ہیں، تو وہ پھر تم دھوکہ دو گے مگر اپنے آپ کو کامیاب نہیں کرتے. تو لہٰذا 2 سال تم لوگوں میں پہلی بس یہ ہے کہ اچھی طرح سے سمجھ کے پڑھو تاکہ تم لوگ ہائی اسکول میں صرف فرسٹ ڈویژن نہ لاؤ بلکہ ایکسل کرو. اس کے بعد پھر
जब 11th में पहुँचोगे फिर 2 साल ओरिएंटेशन होगा, मगर बेस यही है कि अपने आप को अभी से फोकस करो कि हमें ऐसी चीज़ करना है जिससे हमें एम्प्लॉयबिलिटी जल्द से जल्द मिल सके। और क्या क्या कोर्सेज हैं, हम लोग कैरियर काउंसलिंग के इनके लिए भी क्लासेज अरेंज करते हैं जो खासतौर से 10th में हैं, तो बात करिएगा, उन लोगों से बात करेंगे ताकि इन लोगों का भी सेशन विद पेरेंट्स हो, ताकि इनको भी पता चले। तो इसके साथ साथ मेरा तुम लोगों को लोगों के साथ कहते हैं कि कामयाब हो, और जो बातें कही गई हैं तुमसे, सब लोगों ने कही हैं, उसको समझो और उसको अपनी ज़िंदगी में उतारो। अगर नहीं उतारोगे तो फिर अधूरे रह जाओ। और पेरेंट्स से गुजारिश ये है कि जब हम आए हैं तो इस साल में वही चीज़ें कह रही थी, वक्त बहुत कीमती चीज़ है। ठीक है, पैसा आएगा फिर चला जाएगा, जाएगा फिर आ जाएगा। आप पैसा किसी से बोरो भी कर सकते हैं, किसी से कर्ज भी ले सकते हैं। वक्त, कभी आपने किसी से कहा है कर्ज पर ले लिया, आप हमें 2 घंटे दे दिए, तो वक्त जो है वो जब जाता है तो फिर वापस लौट के नहीं आता है। तो इस वक्त को आप भी ज़ाया ना करिए और अपने बच्चों को तो ज़ाया एकदम ना होने दीजिए। शादी ब्याह मजलिस मातम ये सब कर लेंगे, कामयाब होंगे तो वही नाम जो है मज़हब का, दीन का, अपने महल्ले का, आपका रोशन करेंगे। और अगर कामयाब नहीं हुए तो फिर हर चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो लिहाजा वक्त को जो है वक्त समझिए, उसको ज़ाया ना करिए और पूरी तरह से बच्चों के ऊपर तवज्जो दिए, ताकि तालीम के साथ साथ स्कूल में जो वक्त बीत रहा है उसमें इनको तालीम तो दी जा रही है, मगर तरबियत जो है वो देना आपका काम है, निगरान आप हैं। आजकल जो कोविड का दौर आया, इसने हर बच्चे को, हर हम में से हर एक को जो है वो मोबाइल से जोड़ दिया है। मोबाइल के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी, व्हाट्सएप के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी। ये निगरानी आपको करना है, बच्चों के अंदर ये चीज़ बेदारी पैदा करना है कि किसी भी चीज़ का यूज़ भी होता है, मिस यूज़ भी होता है। टाइम को जो है वो ज़ाया व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के ऊपर ना करें, हकीकत पसंदी को इख्तियार करें, उस चीज़ का उतना इस्तेमाल करें जितना ज़रूरी है। हर चीज़ मकदार से ज़्यादा जो होती है वो फिर हानिकारक होती है, वो आपके लिए मुज़र होती है। तो बस इसी के साथ आपसे यही गुजारिश है कि इन बच्चों को जो है वो यहाँ तक आप लोगों ने पहुँचाया है। अब 2 साल की उन बच्चों के साथ जो कि 10वें में हैं और जो 12वें में हैं, उनको जितना भी आप वक्त देके थोड़ा सा उनको सुधारिए। यहाँ पर UMS की टीम और हम लोग सब मौजूद हैं। जो भी सलाह मशवरा इनके मुतालिक करना है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो आप लोग किसी वक्त भी आ सकते हैं और पूछ सकते हैं। आप लोगों के लिए वो चीज़ें जो हैं वो फराहम की जाएंगी, आपको सही मशवरा दिया जाएगा ताकि इन बच्चों के मुस्तक़बिल को रोशन कर सकें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।